وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فاحترقت كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لعلکم تتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں کو مضبوط کرنے کے لیے، کمثل جنت، ان کی مثال ایک باغ کی طرح ہے، بربوۃ، جو اونچی جگہ ہو، اصابہا وابل، پہنچے اس کو بارش، فآتت اکلہا ضعفین، پس دے وہ اپنا پھل دگنا، فإن لم یصبھا وابل، اگر نہ پہنچے اسے بارش، فطل، ایسے زرخیز باغ کے لیے شبنم ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل، کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے لیے باغ ہو، من نخیل و اعناب، کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں ہر طرح کے پھل موجود ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور باغ کا مالک وہ شخص بڑھاپے کو پہنچ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے کمزور بچے بھی ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، پس ایک بگولا آئے جس کے اندر آگ ہو، فاحترقت، پس جلا دے اس باغ کو، کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور کرو۔ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے دیکھا گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثالیں بیان فرمائی کہ جو خرچ کرتے ہوئے جن کی نیت درست نہیں ہوتی، ریاکاری مقصود ہوتی ہے، دکھلاوا مقصود ہوتا ہے، نام اور نمود مقصود ہوتا ہے، اپنی شہرت مقصود ہوتی ہے، اسی طرح بعض لوگ خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کر رہے ہیں
اس آدمی پر احسان چڑھا کر اپنا خرچ کیا ہوا مال ضائع کر دیتے ہیں، بعض تکلیف پہنچا کر اپنا خرچ کیا ہوا مال ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری مثالیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ پاک نے مثالوں کے ذریعے تمام مسائل کو اللہ پاک نے آشکارا کر دیا، ہمارے سامنے کھول دیا۔ آج جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بیان فرماتے ہیں جن کے خرچ کرنے کے اندر یا جن کے عمل کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے۔ ان کی مثال کیا ہے کہ جو خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہمدردی کے ساتھ، غمخواری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر مثال دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو یہاں ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور کوئی چیز مقصود نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے، اللہ پاک نے بڑا مال، بڑی دولت دے رکھی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کے اندر، فرشتوں کی محفل میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرا ابراہیم مجھے کس طرح یاد کر رہا ہے، یہ میرا خلیل ہے۔ فرشتے کہنے لگے اللہ یہ یاد نہ کرے تو کون کرے، اس کو کس چیز کی کمی ہے؟ تو نے ہزاروں کی تعداد میں اس کو اونٹ دے رکھے ہیں، گھوڑے دے رکھے ہیں، بکریاں دے رکھی ہیں، اور ہر بکری اور ہر جانور کے گلے کے اندر سونے کا پٹا ہے، اور اتنی بڑی دولت سے تو نے اس کو نوازا ہے، یہ اگر تجھے یاد نہ کرے تو کون یاد کرے؟ تو نے کس چیز کی کمی اس کو دینے میں، کس چیز کی کمی روا رکھی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارا خیال ہے وہ نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ میں جانتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے دل کو، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو مال کے ساتھ محبت نہیں ہے، اس کو دولت اور سیم و زر کے ساتھ محبت نہیں ہے، اس کو ہیرے اور جواہرات کے ساتھ محبت نہیں ہے، اس کو سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے، اور میرا نام اس کو پیارا ہے، اور میری رضا اس کو پیاری ہے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ بعض دفعہ آدمی چپ ہو گئے دوئی دی گل سن کے، اسی بھی بعض دفعہ تقریر کر دیں، درس دینے ہیں، گل تساں کو اندروں چپ دی ہے، مندی لگ دی ہے، اچھی نہیں ہوندی، ورے تو چپ ہو جل دیں، اسی گل کر دے نا تو جی چلو لگے رہنا دو۔ فرشتے بھی بظاہر کے ہو گئے، چپ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دل کی بات کو جانتا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے دل میں کیا ہے، اللہ کو معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرتے ہیں، آپ نے یہ کہا نا کہ ابراہیم علیہ السلام یاد نہ کرے تو کون کرے، اس کو دولت دی ہے، اس کو بھیڑیں دی ہیں، بکریاں دی ہیں، مال دیا ہے، اونٹ دیے ہیں، گھوڑے دیے ہیں، سونا دیا ہے، چاندی دی ہے، ہر گھوڑا اس کی سونے کی زین ہے اور ہیرے اور جواہرات سے جڑی ہوئی ہے، اور ہر بکری کے گلے کے اندر بڑے قیمتی پٹے ڈالے ہوئے ہیں، تو یہ یاد نہ کرے تو کون کرے؟ اللہ پاک نے فرمایا اچھا اگر یہی بات ہے تو میں بھی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے 2 فرشتے بھیجے اور ان کو نام بتا کر بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر خاموشی کے ساتھ، بڑی خوش آوازی کے ساتھ، چھپ کر میرا خلیل فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے تخت پر براجمان ہے، اور
تاکہ اس کے کانوں میں میرے ناموں کی پیاری آواز پڑے۔ اور پھر دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں، پڑھا کر فرشتوں کو اللہ پاک نے روانہ کیا۔ فرشتے آئے، آ کر چھپ کر فرشتہ کھڑا ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے نام پکارے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، وہ نام بھی موجود ہیں۔ فرشتہ چھپ کر کہتا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام سنتے ہیں، بے تاب ہو جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آواز دینے والا نظر نہیں آتا۔ آخر ابراہیم علیہ السلام بے تابی کے عالم میں، فریفتگی کے عالم میں آواز دے کر کہتے ہیں، او آواز دے کے خاموش ہونے والے، میرے رب کے ناموں کو پکارنے والے، ذرا دوبارہ مجھے میرے رب کے نام سنا دے، میں تو پاگل ہو گیا ہوں، تیری آواز نے مجھے پاگل کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ فرشتہ آواز دے کے کہتے تجھے پتہ ہے کہ اس آواز کی کتنی قیمت ہے، دوبارہ اگر میں تجھے سناؤں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے آواز چاہیے، بتا تو کیا لے گا۔ اللہ پاک نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے۔ وہ کہنے لگا جتنا تیرا مال ہے، بکریاں بھی ہیں، بیڑے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، یہ سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، آدھا مال میں لے کر تب تجھے اللہ کے ناموں کی صدا سناؤں گا۔ آدھا مال ابراہیم علیہ السلام دے دیتے ہیں۔ پھر وہ آواز دے کے کہتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت۔ ابراہیم علیہ السلام آواز سنتے ہیں، بڑے محظوظ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فرشتہ خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مجھے پھر آواز چاہیے، ذرا پھر مجھے اللہ کے ناموں کی آواز سنا دے۔ فرشتہ کہتے ہیں آدھا مال اور دینا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام آدھا اور دے دیتے ہیں، پھر آواز سنتے ہیں۔ اگر پھر ابراہیم علیہ السلام کی بے تابی ختم نہیں ہوتی، تڑپ ختم نہیں ہوتی، ابراہیم علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں کہ او آواز کرنے والے، اللہ کے ناموں کی آواز سنانے والے، مجھے پھر اللہ کے نام سنا دے۔ وہ دوبارہ کہتا ہے تو نے مال دے دیا، تو نے سونا دے دیا، تو نے چاندی دے دیا، تو نے بکریاں، بھیڑے، اونٹ، گھوڑے سب کچھ دے دیا، اب تیرے پاس دینے کو بچا ہی کیا، مجھے کیا دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام رو کے عرض کرتے ہیں دیکھ تو نے مال لے لیا، گھوڑے لے لیے، بھیڑیں لے لی، ان کو چرانے کے لیے، ان کی نگرانی کے لیے تجھے نوکر کی ضرورت پڑے گی، خدا کے لیے مجھے اپنا نوکر رکھ لے اور مجھے اللہ کے ناموں کی آواز سنا دیا کر۔ اللہ پاک نے، فرشتہ واپس ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں امتحان بن کے آیا تھا، اور جو اعتراض ہم نے کیا تھا ہم اس میں اپنے خیال کے اندر ناکام ہو گئے اور تو کامیاب و کامران ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا اب بتاؤ ابراہیم کو میرے ساتھ اور میرے ناموں کے ساتھ اور میری رضامندی کے ساتھ اور میری ذات کے ساتھ کتنا عشق و محبت ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے نفس کو ایمان پر مضبوط کرنے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ، اونچی جگہ ایک باغ ہے، اور اس باغ کو بارش اگر مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، بارش نہ ملے تو وہ ایسی زرخیز جگہ وہ باغ لگا ہوا ہے، اس کو اگر شبنم کے قطرات بھی مل جائیں پھر بھی اس کا پھل دگنا آتا ہے۔ بربتن، اونچی جگہ، اور آگے فرمایا اگر پھل دگنا آتا ہے فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر بارش نہیں ملتی تو شبنم ہی کافی ہے۔ اللہ نے یہ مثال کیوں دی؟ اللہ فرماتے ہیں تیری نیت ٹھیک ہوگی، اللہ کی رضا اگر مقصود ہوگی،
تھوڑا عمل بھی کرے گا یہ بھی تیری نجات کے لیے کافی ہوگا، اللہ اس کے بدلے بھی تجھے جنت کے باغ عطا کریں گے۔ اس لیے فرمایا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، اور آگے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔